بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم صفات پروردگار عالم کے بارے میں بحث و گفتگو کر رہے ہیں اور ڈسکشن ہماری جاری ہے، اور اس بحث میں، اس ڈسکشن میں اس مقام پر ہم پہنچے ہیں کہ صفات ثبوتیہ اور صفات کمالیہ جو پروردگار عالم کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کمالات ہیں، اور ان کمالات کی شناخت انسان حاصل کرتا ہے، ان کے بارے میں، ان صفات کمالیہ کے بارے میں۔ تو وہ صفات جو ہے، اس میں بعض ایسی صفتیں ہیں جو صفات ذاتی کہلاتی ہیں، اور بعض وہ صفات ہیں جو صفات فعلی کہلاتی ہیں۔ صفات ذاتی کا بیان جاری تھا، اور اپنے معزز سامعین کی خدمت میں ہم نے صفات ذاتی میں سے اللہ کا حی ہونا اور حیات پروردگار کی شناخت حاصل کرنے کے لیے اس صفت کے بارے میں جو بیانات اور مطالب عقائد کی کتابوں میں ہیں، علماء کلام نے بحث کی ہے، ہم نے اپنے معزز سامعین کی خدمت میں ان کو پیش کیا۔ اور دوسری صفت پروردگار عالم کی علیم اور عالم ہونا، اور علم پروردگار کے اعتبار سے اور اس صفت کے حوالے سے ہم نے اس صفت کی علیم ہونے کی، عالم ہونے کی اور علمی احاطہ جو پروردگار عالم کا تمام عالم پر اور ساری اشیاء عالم پر ہے، اس علم کی شناخت اور معرفت کے اعتبار سے ہم نے جو مطالب ہیں، دلائل ہیں، جو مبحث اور ابحاث پیش کی جاتی ہیں، ان کو اختصار کے ساتھ اپنے سامعین کرام کی خدمت میں بیان کیا۔ اور تیسری وہ صفت جس میں گفتگو جاری تھی، جو صفات ذاتی میں سے ہے، وہ صفت ہے قدرت خداوند متعال، اور اللہ تعالیٰ کا قدیر ہونا، قادر ہونا، اور وہ پروردگار ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم اس قدرت کی صفت کو جو ہے، جب ہم اس صفت کی شناخت حاصل کرنا چاہیں، قدرت خداوند متعال کی، اور اس صفت کے لحاظ سے معرفت حاصل کرنا چاہیں، تو کیا دلائل ہیں اور کیا دلیلیں ہیں قدرت خداوند، یا قدرت کسے کہتے ہیں، اس کے معنی بھی بیان ہوئے سامعین کرام کی خدمت میں، اور ساتھ ہی دلیلوں کا بیان جاری تھا کہ وہ دلائل اور دلیلیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کے قادر اور قدیر ہونے کو اور اس کے مطلق طور پر قدرت رکھنے کو ہم سمجھیں اور معرفت حاصل کریں، وہ دلیلوں کا ذکر تھا۔ اور دو دلائل پیش ہوئے اپنے معزز سامعین کی خدمت میں، اور آج ہم ان دو دلائل کے بعد قرآن مجید کی آیتیں جو کلام الہی ہے اور وحی پروردگار ہے، جو بندوں کے لیے بیان ہوئی پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے، یہ پیغام بشریت تک پہنچایا گیا۔
تو آئیے دیکھیں ہم یہ قرآن بھی جو ہے وہ قدرت خدا کے بارے میں اور اس صفت کو آشکار کرتا ہے اور لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ قدیر ہے، قادر ہے، قدرت رکھنے والا پروردگار ہے۔ مثال کے طور پر فقط ہم 2-3 آیتیں جو ہے اپنے معزز سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے اور بیان کریں گے تاکہ محترم ناظرین کے لیے اختصار کے ساتھ یہ 2-3 مثالیں جو پیش کی جائیں گی یہ بات روشن ہو سکے گی۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے علاوہ دعاؤں میں جو معصومین علیہم السلام کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں مناجاتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور صفت جو ہے بیان کرتے ہوئے اس صفت کا تذکرہ اور اس اللہ کو اس صفت سے پکارا جانا، یہ تمام چیزیں ہمیں دعاؤں میں بھی ملتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ احادیث و روایات جو معصومین علیہم السلام سے صفات باری تعالیٰ کے بارے میں جو بیان ہوئی ہیں ان میں بھی یہ ہمیں ملتا ہے اس صفت کا ذکر اور اس صفت کا تذکرہ اور اس صفت کے حوالے سے مختلف بیانات۔ تو آئیے ہم 2 مثالیں پیش کریں آپ سامعین کرام کی خدمت میں۔ ایک مثال جو ہے وہ سورہ مبارک بقرہ سے پیش کریں، آیت 20 میں، آیت 20 کے ایک حصے میں یہ بیان ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت کریمہ نے اللہ کے قدیر ہونے کی اور اس کے صاحب قدرت ہونے کی صفت کو انسانوں کے لیے بیان کیا ہے اس آیت کریمہ نے۔ ایک مثال ہم اور پیش کریں، کثرت سے آیتیں ہیں، اس مثال کے طور پر یہ 1-2 نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ مانا کثرت سے آیتیں ہیں جو آیتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو آشکارا کرتی ہیں اور اس کے قادر ہونے کو بشرط کے بیان کرتی ہیں، اور بہت زیادہ کثرت سے آیتوں میں اس مطلب کو پیش کیا گیا ہے انسان کے لیے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے قدیر و قادر ہونے کے بارے میں معرفت حاصل کرے اور شناخت حاصل کرے۔ دیکھیے سورہ قیامہ میں ابتدائی آیات ہی ہیں، آیت 3 اور 4 مثلاً اس سورہ مبارک قیامہ کی۔ اس سورہ میں ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، انسان یہ گمان کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کی یہ ہڈیاں جو ہیں ان کو پھر اکٹھا نہیں کریں گے قیامت میں؟ تو روز قیامت کیا انسان کا تصور ایسا ہے؟ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کیا جائے گا، منتشر ہڈیوں کو، بکھری ہوئی ہڈیوں کو۔ اس کے بعد دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ بلا، یعنی ہرگز یہ گمان ٹھیک نہیں ہے، یہ خیال جو ذہن انسانی میں آتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ گمان درست گمان نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا سوچنا، ایسا خیال ذہن میں لانا، بلکہ ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ان کو دوبارہ زندہ کریں، ان کی ہڈیوں کو جمع کریں۔ قادرین علی ان نسوی بنانہ، یعنی انسان کی پور کو درست کر دینے پر اور پچھلی حالت پر لے آنے پر ہم قدرت رکھتے ہیں، پروردگار عالم فرماتا ہے۔ لہٰذا یہ قدرت ہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، لہٰذا اس کی قدرت میں شک نہیں کریں، وہ زبردست قدرت رکھنے والا پروردگار، علی الاطلاق قدرت رکھنے والا، مطلق قدرت رکھنے والا پروردگار ہے، ہر چیز پر قادر ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے
یہ خبر دی انسانوں کو اور بتایا ہے اس حقیقت کے بارے میں کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، انسانوں کو حاضر کیا جائے گا پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اور اس کے حضور حاضر ہونے کے بعد انسان کے وہ تمام اعمال جو اس نے انجام دیے ہیں ان کا حساب کتاب ہوگا، اس کے بارے میں حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا انسان سے، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ مٹی میں دفن ہو جانے کے بعد جو جسم سڑ گل کر مٹی ہو جائے، وہ ہڈیاں جو سڑ کے گل کے خاک بن جائیں اور بکھر جائیں اور منتشر ہو جائیں مٹی میں، انسان کے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے اور یہ خیال آتا ہے کہ کیسے ہوگا، کس طرح پروردگار عالم جو ہے وہ ان بکھری ہوئی اور منتشر ہڈیوں کو جو مٹی ہو گئی ہیں، خاک میں مل گئی ہیں، ان کو کیسے دوبارہ یکجا کرے گا، کیسے جمع کرے گا، اور کیسے دوبارہ انسان کو اپنی پہلی حالت میں پلٹائے گا اور دوبارہ اپنے سامنے زندگی اخروی دے کر حاضر کرے گا حساب کتاب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں شک نہ کرو، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یقیناً وہ پروردگار عالم اس بات پر قادر ہے اور قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اس کے دائرے قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، وہ علی الاطلاق قدرت رکھنے والا زبردست قدیر اور قادر پروردگار ہر شے پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ آیات قرآنی نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر اپنے سامعین کرام کے لیے ہم نے یہ 2 آیتوں کو پیش کیا ہے ان کی خدمت میں۔ قرآن کریم جو انسان کی ہدایت کے لیے ہے، جو ہدایت بشر کا سامان ہے، ذریعہ ہے، بہترین وسیلہ ہے بشر کی ہدایت کے لیے، لہٰذا اس قرآن مجید میں انسان جب تلاوت کرتا ہے، دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے، دیکھتے ہیں ہم کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں آیتیں آئی ہیں، آیتیں بیان کرتی ہیں پروردگار عالم کی قدرت کو مختلف زاویوں سے، مختلف اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اس کلام میں، اس الہی کلام میں، وحی الہی میں بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ خود ایک محکم دلیل نقلی ہے، قرآن مجید اور روایتیں اور دعائیں، ان میں اس صفت قدیر اور قادر کا بیان ہونا یہ ایک محکم دلیل ہے کہ جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے۔ عقلی دلائل ہیں، لیکن عقلی دلائل کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کے لیے ایسی حقیقت کو مزید واضح کیا کہ کسی مقام پر انسان شک و شبہ میں قدرت خدا کے بارے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ وہ ذات علی الاطلاق قدرت رکھنے والی ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، یہاں پر قدرت کو جو بیان کیا گیا، عقل نے دلائل کے ساتھ اللہ کے قدیر اور قادر ہونے کو سمجھا اور معرفت حاصل کی ہے، اور انسان یقین حاصل کرتا ہے اور ایمان رکھتا ہے اس بات پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو واجب الوجود بذاتی لذاتی ہی ہے، وہ ہستی ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔ تو یہاں بہرحال ذہن انسانی یہ سوال اٹھاتا ہے، شبہات انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ وہ پروردگار عالم جو قادر ہے، توانا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ قبیح کاموں پر اور برے کاموں پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ تو دیکھیے وہ معنی جو بیان ہوا کہ ان شاء فعل و ان شاء ترک، کہ ایک کام کی نسبت سے جب ہم دیکھتے ہیں کسی شخص کو اور کسی ہستی کو اور اس ہستی کی قدرت کو اس کام کی نسبت سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو ایک کام کی نسبت ایک ہستی قادر ہے، وہ اسی اعتبار سے سوال ہوتا ہے اور اسی اعتبار سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کام کے انجام دینے پر بھی قادر و توانا ہے وہ ہستی،
اور اگر چاہے اس کو چھوڑ دینا تو اس کو چھوڑ دینے پر بھی قادر و توانا ہو، چاہے تو انجام دے چاہے تو چھوڑ دے۔ لیکن عزیزان گرامی انشاءاللہ دیکھیے آپ کے، اور ممکن ہے کہ مختصر سا تذکرہ مزید آ جائے صفات باری تعالیٰ کے بیان میں، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت حکیم ہونا ہے، حکمت والا پروردگار ہے، صاحب حکمت ہے، لہٰذا تمام کاموں کو جو اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے وہ کام حکیمانہ ہیں اور اس میں حکمت ہے۔ پس ایک حکمت، ایک فلسفے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام کاموں کو، اپنے افعال کو انجام دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کام حکمت سے خالی نہیں ہے، بلا حکمت نہیں ہوتا اس پروردگار عالم کا کام جو وہ انجام دیتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ کبھی کام، برا کام، ایسا کام جو ناپسندیدہ کام ہو اور عقل سمجھتی ہو کہ یہ کام مذموم کام ہے، برا کام ہے، لہٰذا ایسے مذموم اور برے کاموں کو، اور ایسے کاموں کو جن میں قبح ہے، برائی ہے، قباحت ہے، قبیح کام ہیں، ان کاموں کو اللہ تعالیٰ انجام نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ حکیم پروردگار ہے۔ حکیم ہونا بھی اس کی صفت ہے، اس کے تمام کام حکیمانہ ہیں عزیزان گرامی، لہٰذا حکمت سے خالی کوئی کام نہیں ہے۔ پس جس کام کو بھی اللہ انجام دے اس میں حکمت ہے، حکیمانہ کام ہے۔ تو وہ کام جس میں برائی ہو، قبح ہو، وہ کام جو قبیح اور مذموم، ناپسندیدہ حساب ہوتے ہوں، عقل کے نزدیک ایسے کاموں کو اللہ تعالیٰ انجام نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا وہ قادر و توانا پروردگار کیوں ایسے کاموں کو انجام دے جو برے ہیں؟ وہ خلاف حکمت ہے۔ لہٰذا یہ حکیم ہونا پروردگار کا، اور ہر کام اس کا حکمت پہ مشتمل ہونا، ہر کام کی بنا حکمت پر ہے، ہر کام جو صادر ہو اس میں حکمت ہے۔ لہٰذا حکمت کے بغیر کوئی بھی غیر حکیمانہ کام اللہ انجام نہیں دیتا۔ لہٰذا قادر و توانا پروردگار جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، لہٰذا یہ سوال کہ کیا کبھی کام پر قدرت رکھتا ہے، یہ سوال درست نہیں ہے۔ کبھی کام کو وہ انجام نہیں دے گا، برے کاموں کو وہ انجام نہیں دے گا پروردگار عالم۔ یہ سوال اور اس کا جواب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور ایک سوال اور جواب اور ہے اس قدرت کے بارے میں، ایک شبہ جو انسان کے ذہن میں آتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہی ہم ان 3 صفات کے بیان کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ اگلے مرحلے میں پروردگار عالم کی اس واجب الوجود کی دیگر صفات کمالیہ کے بارے میں بحث اور ڈسکشن کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا۔